میرے بھائیوں، قیامت کے آنے سے پہلے نیک اعمال، وہ قیامت جس کا چرچا ہر جگہ ہے، وہ قیامت جس کو بائبل میں ڈے آف ججمنٹ کے نام سے جانا گیا ہے، وہ قیامت جس کو ہم ہندو دھرم کے شاستر اور ویدوں کے مطابق پرلے اور مہا پرلے کے نام سے جانتے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ نہ پتر پتا کو دیکھے گا نہ پتا پتر کو دیکھے گا۔ یہ رگ وید کے اندر، رگ وید بھومکا میں لکھا ہوا ہے، نہ پتر پتا کو دیکھے گا نہ پتا پتر کو دیکھے گا، بس اتنا۔ اسی کو ہمارے قرآن نے یوں کہہ دیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن ایک انسان بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ایک انسان اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ ایک آدمی ہے، بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا کہ یہ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے، بیٹا اپنی ماں کو دیکھے گا، بھاگے گا کہ میری ماں مجھ سے کہیں ایک نیکی کا سوال نہ کر لے، اپنے باپ کو دیکھے گا تو بھاگے گا کہ یہ میرا باپ مجھ سے سوال نہ کر لے، اپنی بیوی کو دیکھے گا، جس بیوی کے بنا دنیا میں ایک پل نہیں رہ پاتا تھا، اس بیوی کو دیکھے گا تو چھپ جائے گا، مجھ سے میری بیوی کہیں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ اپنی اولاد جس کے ہلکے سے پیٹ کے درد، ہلکا سا پیٹ کا درد آپ کی راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے، ہلکا سا فیور، ہلکا سا ٹائیفائڈ آپ کو رات کے 2 بجے اور 3 بجے اپنے بیٹے کو ہاسپٹل لے جانے پر مجبور کر دیتا ہے، آپ کو اپنی نیند سے بیدار کر دیتا ہے۔ اس بیٹے کا پیار جو آج آپ کو اتنا زیادہ ہے، قیامت کے دن اس بیٹے کو دیکھ کر انسان بھاگے گا، یہ میرا بیٹا مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وید کہتا ہے پتر اپنے پتا کا نہ ہوگا، پتا اپنے پتر کو نہ دیکھے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ہی چیز ہے، قرآن نے تھوڑا تفصیل سے بیان کر دیا ہے، وہ قیامت کہ جس کے بعد جس دن ہمیں اور آپ کو دوبارہ جیوت کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قبر سے اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب لیا جائے گا۔ ہاں، یہ وہی دن ہے جس کو ویدوں نے کہا ہے مرتیو پشچاتم دتیے جنمم بھوتی نے ترتیے نے چترت نے پنچ نے سشٹ نے سپت نے اشٹ نے نوم نے دشکن کا، مرنے کے بعد تمہارا ایک دوسرا جنم ہوگا، نہ تیسرا نہ چوتھا نہ پانچواں نہ چھٹا نہ ساتواں نہ آٹھواں نہ نواں نہ 10واں، یعنی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ جیوت کیا جائے گا۔ ہندو دھرم میں 7 جنم ہے نا، کہتے ہیں 7 جنموں تک ہم تمہارے رہیں گے، اس لیے پھیرے لگائے جاتے ہیں عورت کے، جب شادی ہوتی ہے پتی کے ساتھ کتنے پھیرے لگتے ہیں؟ 7 پھیروں کا مطلب جانتے ہو؟ 7 جنم تک میں تم ہماری ہو، ہم تمہارے ہیں۔ 7 جنم ہندو دھرم میں 7 جنم، جبکہ معلوم نہیں ہے کہ اگلا جنم کس کا ہوگا، لیکن 7 جنم ہیں ہندو دھرم میں۔ وید منع کر رہا ہے، وید کہہ رہا ہے ایک دوسرا ہی جنم ہوگا۔ منوسمرتی اور بھاگوت پران وغیرہ کہتے ہیں کہ 7 جنم ہوں گے، لیکن وید منع کرتا ہے، وید کہتا ہے 7 جنم ہے ہی نہیں، ایک ہی جنم ہے، مرنے کے بعد دوسرا جنم، جس کو پنرجنم کہتے ہیں، قبر سے دوبارہ اٹھنا۔ یہ پنرجنم کو ہم بھی مانتے، دوبارہ جیوت ہونا ہم بھی مانتے ہیں مرنے کے بعد، لیکن آواگمن کے ہم قائل نہیں ہیں۔ آواگمن چوری کرو گے تو بلی بنو گے، جوا کھیلو گے تو بھینس بنو گے، یہ ہندو دھرم میں آواگمن ہے۔ یہ اچھے کرم کرو گے تو انسان اور برے کرم کرو گے تو کتا، بلی، چوہا، بندر، چھچوندر۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ یہ گناہ کرو گے تو آلو بنو گے، یہ کرو گے تو کدو بنو گے، یہ کرو گے تو کٹہل بنو گے۔
اب وہ ساری ہمیں یاد تھوڑی ہیں، لیکن چار تو ایسے گناہ ہمیں یاد ہیں جو منوسمرتی کے بارے میں ادھیائے میں ہیں. جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا، چوری کرو گے تو نہیں، رشوت کھاؤ گے تو کتے کا جنم ہوگا، چوری کرو گے تو بلی کا جنم ہوگا، اور کسی لڑکی پر اگر غلط نظر ڈالو گے تو اگلا جنم لڑکی کا ہوگا. یہ ہندو دھرم میں 4 ہے، تو بہت پوری ایک لسٹ ہے، لیکن ہمیں 4 ہی یاد ہے. اور بھی لکھا ہے، یہ کرو گے تو چاول کا ہوگا، یہ کرو گے تو ہرا دھنیا بنو گے، یہ کرو گے تو ہری مرچیں بنو گے، یہ کرو گے تو گوبھی بنو گے، یہ کرو گے تو پتا گوبھی بنو گے. پورا ہے، دال چاول اور گھی چینی شکر سب لکھا ہے اس میں. لیکن یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا، تھوڑی سی عقل دوڑاؤ گے تو آپ گر جاؤ گے. تھوڑا سا عقل پہ زور لگاؤ. جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا، الٹا مفہوم نکالو، جوا نہ کھیلو گے تو بھینس کا جنم نہیں ہوگا. اس کا مطلب دنیا میں جتنی بھینسیں ہیں یہ پہلے انسان تھیں. یہی تو مطلب ہوا، پہلے انسان تھیں، انہوں نے جوا کھیلا ہوگا تو ان کو بھینس کا جنم ہوا ہے. اگر دنیا میں کوئی آدمی جوا ہی نہ کھیلے تو پھر بھینس کا جنم نہیں ہوگا، اور بھینس کا جنم نہیں ہوگا تو دودھ نہیں ملے گا، گھی نہیں ملے گا، مٹھا نہیں ملے گا، دہی نہیں ملے گا، چھاچھ نہیں ملے گا، پنیر نہیں ملے گا. مطلب کیا ہوا؟ یہ ساری نعمتیں کھانا ہیں تو جوا کھیلو. یہی تو نتیجہ نکلتا ہے. تو یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے. کسی لڑکی پر غلط نظر ڈالو گے تو اگلا جنم لڑکی کا ہوگا. یہ جلسے میں جتنی آئی ہیں یہ سب پہلے مرد تھیں. انہوں نے کسی لڑکی کو غلط نظر سے دیکھا ہوگا تو ان کو لڑکی کا جنم ہوا. اب دماغ سے سوچو کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی کسی کو غلط نظر سے نہ دیکھے، سب کو ماں بہن بیٹی کی نظر سے دیکھے اور کوئی غلط نظر نہ ڈالے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر لڑکی کا جنم ہی نہیں ہوگا. جب لڑکی کا جنم نہیں ہوگا تو پھر بچے کہاں سے پیدا ہوں گے، نسل کہاں سے بڑھے گی؟ یوگی جی تو خود ہی سنیاس لیے بیٹھے ہیں، مودی جی کی ہے ہی نہیں، اور زبردستی جنہوں نے پیار کیا وہ آسارام بنے بیٹھے ہیں. تو اب آپ بتائیے پھر نسل کہاں سے بڑھے گی؟ ایک دماغ لگا کے سوچیے، عقل میں آنے والی بات ہے. چوری کرو گے تو بلی کا جنم ہوگا. ہم نے آپ کا 2-4 تولہ سونا چورا لیا، پکڑے گئے، پولیس نے اندر کر دیا. جب تک اندر ہیں تب تک ہم چوری تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے، ایشور نے اگر ہم کو چوری کے جرم میں بلی بنا دیا تو یہ سزا کمزور ہے. کیونکہ انسان تھے تو سونا چراتے تھے، دولت چراتے تھے، پیسہ چراتے تھے. اب اللہ نے بلی بنا دیا تو اب آپ کی مرغی چرا رہے ہیں، کسی کا کبوتر چرا رہے ہیں، چوری تو ابھی بھی جاری ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی سزا کمزور ہے، ایشور کی سزا کمزور ہے. اس سے تو سخت ہماری جیل والی سزا ہے. اور ایک چیز، رشوت کھاؤ گے تو کتے کا جنم ہوگا. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں نا، یہ روڈوں پہ جو کھڑے ہوتے ہیں، ٹرک گزر رہے ہیں، 100 روپے لیا، ٹرک گزر گیا. تو یہ سڑکوں پر جو کتے ہوتے ہیں تو میں سوچتا ہوں یہ وہی رشوت خور ہیں جو 100 روپے لے کے ٹرک چھوڑتے جا رہے ہیں. اور کچھ کتے اتنے اسٹینڈرڈ ہیں جو کتے ہونے کے بعد بھی سڑکوں پر نہیں، وہ 18, 20, 25 سال کی کالج کی لڑکیوں کی گود میں سویٹی لولی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو چوم رہے ہیں، پپی چمی سب، اور ایسی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا، یہ ضرور کوئی پارلیمنٹ کا نیتا رہا ہوگا، اس نے بڑا گھوٹالا اور بڑی رشوت کھائی ہوگی تب اس کو یہ جنم ہوا ہے. اور یہ 100 200 روپے لے کے چھوڑنے والے یہ روڈ والے کتے ہیں جو ادھر گھومتے ہیں، ان کو کم چھوٹی رشوت تو چھوٹی نسل کے کتے، بڑی رشوت تو بڑی نسل کے کتے. یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے، بتائیے آپ، منوسمرتی کہہ رہی ہے. یقین کیسے آئے؟
لیکن وید اس کا کھنڈن کرتا ہے. وید کہتا ہے بالکل نہیں, مرنے کے بعد انسان دوبارہ ایک ہی جنم لے گا. نے ترتیہ نے چترت نے پنچ نہ تیسرا نہ چوتھا نہ پانچواں نے षष्ठ نہ چھٹا نے سپت نہ ساتواں نے اشٹ نہ آٹھواں نے نوم نہ نواں نہ دشنکا نہ دسواں. مرنے کے بعد انسان کا تیسرا چوتھا نہیں, پانچواں نہیں, چھٹا نہیں, ساتواں نہیں, آٹھواں نہیں, نواں نہیں, دسواں نہیں, کوئی جنم نہیں ہوگا. مرنے کے بعد ایک دوسرا ہی جنم ہوگا جہاں اس کو اس کے کرموں کا حساب دینا پڑے گا. اسی کو قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. کیا اے انسان تو یہ تصور کرتا ہے کہ تجھے ایسے ہی بغیر حساب و کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں. علم یکن نطفۃ من منی یمنا, کیا تو شروع میں منی کا قطرہ نہ تھا؟ کیا تو شروع میں ایک حقیر و ذلیل پانی کی بوند نہ تھا جو رحم مادر تک پہنچایا گیا, جو عورت کے بچے دانی تک پہنچایا گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے قطرے سے تیری مضبوط کھوپڑی بنائی اور اس کھوپڑی میں اتنا نرم بھیجا بنایا, 2 انگلیوں کے بیچ میں رکھ کے مسلنا چاہو تو مسل دو. دھڑکنے والا دل بنایا, انگلیاں بنائی, پور بنائے, پیر بنایا, پنڈلی بنائی, گھٹنا بنایا, ران بنایا, پیٹ بنایا, پیٹھ بنائی, ریڑھ کی ہڈی بنائی, ناک بنائی, آنکھ بنائی, ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر دو چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ, آنکھوں میں روشنی ڈال دی, سمجھنے والا دماغ دے دیا. جب ہم یہ سب کام کر سکتے ہیں پہلی بار, فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ, نر و مادہ بھی بنا دیا, لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا. ہائے انسانوں, تو تم بتاؤ جب میں پہلی بار ایسا کر سکتا ہوں تو کیا دوبارہ ہم تمہارے مرنے کے بعد ہم تمہیں جیوت نہیں کر سکتے؟ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ, تو کیا میں مرنے کے بعد ہم تمہیں دوبارہ جیوت نہیں کر سکتے؟ جب پہلی بار ہمارے لیے کرنا آسان ہے تو دوبارہ تو اور زیادہ ہے. تو میرے بھائیوں, اس چیز کو ذہن میں رکھیے, والعصر ان الانسان لفی خسر, ہم خسارے کی طرف جا رہے ہیں. اللہ نہ کرے اگر ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں, اپنی عمر گزار رہے ہیں, اور ایک ایک دن کر کے اگر ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں, جہنم کے قریب ہو رہے ہیں, تو اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے. 2 چیزیں آگے, 4 چیزیں پیش کی گئیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس میں 2 چیزیں ایک ساتھ اور 2 چیزیں ایک ساتھ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے, یہ دونوں ایک چیز ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہے. آپ کے پاس ایمان ہے, عمل صالح نہیں, بیکار ہے زندگی آپ کی. آپ کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں, بیکار ہے آپ کی زندگی. چلیے بمبئی, ہم آپ کو دکھاتے ہیں ٹاٹا ہاسپٹل. چلیے اسٹیشنوں پر گرمیوں کے دنوں میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں. چلیے گردوارے دلی میں سنڈے کے دن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کتنا بڑا لنگر کرتے ہیں سکھ, غریبوں کو ایک طرف سے ایک لائن سے کھانا کھلاتے ہیں. چلیے ٹاٹا ہاسپٹل, کینسر ہاسپٹل بامبے میں, ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے امیر لوگ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے 1,00,000 2 لاکھ روپے کی چیک لے کے گھومتے ہیں, پھل فروٹ لے کے آتے ہیں, کھانا ٹرکوں پہ بھر کے لاتے ہیں اور وہاں کینسر پیشنٹوں میں تقسیم کرتے ہیں, ان کے علاج کا انتظام کرتے ہیں. دیکھا جائے تو بظاہر کتنا اچھا کام ہے, لیکن عمل صالح تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے ان کے ساتھ, اس لیے بیکار ہے. ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے. نام محمد اسلم, محمد اکرم, محمد اظہر, محمد فلاں, ہمارے نام بہت اچھے ہیں. پوچھو کون ہو؟ مومن ہیں. مرنے کے بعد جلنا پسند کرو گے یا دفن؟ نہیں, دفن ہوں گے. سب کچھ اپنا ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہمارے پاس.
کئی جگہ مثالیں دیں، آپ کو دیتا ہوں۔ ایمان اور عمل صالح کی مثال بالکل اس طرح ہے جیسے موبائل اور سم۔ آپ کے پاس موبائل ہے لیکن سم نہیں ہے تو موبائل کس کام کا؟ آپ کے پاس سم ہے لیکن موبائل نہیں تو سم کس کام کی؟ صاحب مولانا بہت مہنگا موبائل ہے میرا، 1,00,000 روپے کی قیمت ہے، ایپل کا موبائل ہے میرا، 1,00,000 کا نہیں 5,00,000 کا لے لو، لیکن اس سے کیا کرو گے؟ ہیلو ہیلو کر کے دیکھو، نہیں، جب تک سم نہیں ڈالو گے۔ آپ کے پاس سم ہے لیکن موبائل نہیں، بہت بیلنس ہے ججی صاحب، 20,000 روپے ہیں اس میں، ارے 50,000 ہوں، 1,00,000 روپیہ بیلنس ہے تمہارے سم میں، لیکن اس سم کو کان میں لگا کے ہیلو ہیلو بولو گے، اس سم کو جب تک موبائل میں نہیں لگاؤ گے سم کام کی نہیں، موبائل میں سم نہیں ڈالو گے تو موبائل کام کا نہیں۔ یہ دونوں چیزیں سم اور موبائل کی طرح ہیں۔ آپ کے پاس ایمان ہے، عمل صالح نہیں، بیکار ہے ایمان، اور آپ کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں تو بیکار ہے عمل صالح۔ میں نے اس کی مثالیں دے دیا، دونوں ضروری ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، سنیے غور سے، ایمان لو سنیے، ایمان ایک معاہدہ ہے اور عمل صالح اس معاہدے کا عملی نتیجہ ہے۔ آپ نے معاہدہ کر لیا لیکن اس معاہدے کے مطابق اگر آپ نے کام نہیں کیا تو معاہدہ بیکار۔ مثلا سنیے، میں ایک مزدور ہوں، آپ نے مجھے اپنے گھر بلایا، جرجی صاحب میری یہ دیوار کھڑی ہونا ہے، کیا آپ اس دیوار کو کھڑا کریں گے؟ کیا مزدوری لیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، 1,000 روپیہ ڈیلی، صبح 9 بجے آؤں گا، 5 بجے میں چلا جاؤں گا، 9 سے 5 تک ڈیوٹی، 5 دن میں آپ کی دیوار میں پوری کھڑی کر دوں گا۔ آپ نے کہا ڈن، 1,000 روپے ڈیلی دیں گے ہم، 5 دن میں ہماری دیوار آپ کھڑی کر دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا۔ اب صبح 9 بجے مجھے جانا چاہیے تھا، نہیں گیا، دوسرے دن بھی نہیں گیا، تیسرے دن بھی نہیں گیا، چوتھے دن بھی نہیں گیا، 5ویں دن بھی نہیں گیا۔ جب 5 دن پورے ہو گئے، 6ٹھے دن میں گیا اپنے مالک کے پاس، صاحب مزدوری دیجئے، آج 6ٹھا دن ہے۔ مالک کیا کہے گا؟ ابے کس بات کی مزدوری لینے آیا ہے؟ صاحب اس معاہدے کی جو ہمارے اور تمہارے درمیان طے ہوا تھا، ہمارے اور تمہارے درمیان تو یہ طے ہوا تھا کہ 5 دن آپ کام کریں گے، 5 دن میں ہم آپ کو 5,000 روپے دیں گے، ہوا تھا نا؟ ہاں، تو معاہدہ تو ہوا تھا نا، اقرار تو میں نے کیا تھا نا کہ ہاں میں کام کروں گا، جی، تو لائیے نا 5,000 روپے۔ کہے گا بھائی پاگل ہے کیا، اقرار کیا تھا تو آیا کیوں نہیں؟ ارے میں نہیں آیا اس سے کیا مطلب، میں نے انکار تو نہیں کیا تھا نا کہ نہیں آؤں گا، میں اقرار کر رہا تھا کہ میں آؤں گا، کیا تھا آؤں گا، اور معاہدہ ہمارے تمہارے درمیان طے ہو چکا تھا۔ آپ دیجئے مجھے 5,000 روپیہ، آپ دے دیں گے مجھے؟ نہیں، آپ الٹا ڈانٹیں گے اور کہیں گے کمینے جب تجھے نہیں آنا تھا تو پہلے بتا دیتا، 5 دن تک میں نے تیرا انتظار کیا، دوسرے کو میں کام پہ لگا لیتا، کیوں نہیں آیا؟ میرا نقصان اور ہوا۔ میرے بھائیوں پتہ چلا کہ صرف معاہدہ کافی نہیں ہے، معاہدے کے اوپر جو آپ نے اقرار کیا ہے وہ اقرار بھی کافی نہیں ہے، بلکہ معاہدے کے مطابق آپ کو کام کرنا تھا، آپ کو 9 بجے جانا تھا اور 5 بجے تک اس کی دیوار کو کھڑا کرنا تھا، آپ نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے آپ کو اس بات کی مزدوری نہیں ملے گی۔ ایمان ایک معاہدہ ہے، سنیے، ایمان ایک معاہدہ ہے اور اس معاہدے کا اقرار اور اس کا عملی نتیجہ عمل صالح ہے۔ آپ نے ایمان قبول کر لیا، اسلام لے آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب آپ نے اس بات کا بھی اقرار کر لیا کہ اس معاہدے کے بعد اب ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا ہے، ہمیں حج بھی کرنا ہے، ہمیں
ہمیں زکات بھی دینا ہے. آپ نے اس معاہدے کے ساتھ ساتھ یہ اقرار بھی کر لیا, لیکن نماز بھی نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, حج نہیں کیا, آپ نے زکات بھی نہیں دی, اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کیا آپ جنت مانگ سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے جنت دے, کیونکہ میں نے ایمان قبول کیا تھا, میں نے معاہدہ کیا تھا, میں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ کیا کہے گا؟ میرے بندے, یہ معاہدہ تھا, تو نے قبول کیا تھا, لیکن اس معاہدے کی جو شرط تھی 5 وقت کی نماز, روزہ, حج, زکات, اچھے اعمال, نیک کام, وہ تم نے نہیں کیے. اللہ نہیں کیے تو کیا ہوا؟ اقرار تو کیا تھا, اقرار تو کیا تھا, نماز پڑھنا چاہیے, مانتا تو تھا, روزہ رکھنا چاہیے, مانتا تو تھا, کیا نہیں تو کیا ہوا؟ لیکن اقرار تو تھا, تسلیم تو کرتا تھا, اس لیے مجھے تو جنت دے. کیا اللہ جنت دے دے گا؟ نہیں. ایمان ایک معاہدہ ہے, عمل صالح یہ اس معاہدے کا عملی نتیجہ ہے. جب تک ہم عمل صالح نہیں کریں گے میرے پیارے ساتھیوں, معاہدہ پورا نہیں ہوگا. آپ صرف اس مزدور کی طرح مت بنیے جو اپنے مالک سے اقرار کرتا ہے کہ ہم کل 9 بجے آئیں گے اور 5 بجے تک ہم کام کریں گے, اور نہیں آئے اور شام کو مزدوری لینے پہنچ گئے, اور یہ کہو کہ ہاں وعدہ تو تھا, اقرار تو کیا تھا. صرف اقرار کی وجہ سے آپ کو مزدوری نہیں مل سکتی ہے, صرف ایمان قبول کر لینے کی وجہ سے, صرف معاہدہ ایکسپٹ کر لینے کی وجہ سے, اور معاہدے کا اقرار کر لینے کی وجہ سے ہمیں جنت نہیں ملے گی. جب تک کہ ہم 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک ڈیوٹی نہ کریں تو ہمیں 1000 روپیہ نہیں ملے گا. اسی طریقے سے جب تک ہم اس ایمان کے جو مطالبے ہیں جب تک ہم پورا نہیں کریں گے, ہمیں اللہ رب العالمین بھی جنت نہیں دے گا. ایمان اپنے اندر پیدا کیجئے, اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی پابندی کیجئے. میرے پیارے ساتھیوں, صحابہ کرام کی پوری زندگی ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ بھری پڑی ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری کو دیکھیے, بڑھاپے میں لاٹھی ٹیک کر مسجد میں جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لیکن قرآن کی کسی صحابی کے زبان سے یہ آیت سن لیتے ہیں, انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. انفروا خفافا وثقالا, ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو, جنگ کے لیے جاؤ. خفافا وثقالا, چاہے دشواری ہو یا پریشانی, آسانی ہو یا پریشانی, ہر حال میں تمہیں جنگ کے لیے نکلنا ہے, ہر حال میں تمہیں نکلنا ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری بڑھاپے میں ہیں, لاٹھی ٹیک کر چلتے ہیں, کمر جھک چکی ہے, اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں بیٹوں ہمارے لیے گھوڑا تیار کرو, میں میدان جنگ میں جاؤں گا. بیٹوں نے کہا ابو آپ اللہ کے نبی کے زمانے میں لڑے, ابو بکر کے زمانے میں بھی لڑے, عمر فاروق کے زمانے میں بھی لڑے, اب عثمان غنی کا زمانہ ہے, آپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں, کمزور ہو چکے ہیں, کمر جھک چکی ہے, اور اس وقت بھی آپ لڑنے کی بات کر رہے ہیں, جہاد میں جائیں گے. فرمایا بیٹو تم جو دلیل دے رہے ہو کہ میں کمزور ہو گیا ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, تمہاری دلیل کمزور ہے, اس میں دم نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے انفروا خفافا وثقالا, ہر حال میں نکلو, چاہے آسانی ہو یا پریشانی, دشواری ہو یا سہولت, ہر حال میں نکلنا ہے. نہیں اے میرے پیارے بیٹو مجھے ہر حال میں نکلنا ہے. قرآن نے جب ہر حال میں کہا تو ہمیں نکلنا ہے. نہیں مانے, بیٹوں کا انکار باپ کا اصرار, بیٹوں کا انکار باپ کا اصرار, باپ کا اصرار ہی غالب آ گیا, اور بیٹوں نے گھوڑا دے دیا, تلوار دے دی, لو تمہیں لڑنا ہے تو جاؤ, جب تم نہیں مان رہے ہو. ابو طلحہ انصاری جنگی قافلے میں شریک ہو جاتے ہیں, اور دریا کا سفر کر رہے ہیں, سمندر کا سفر کر رہے ہیں, پانی کے جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں, شپ میں بیٹھ جاتے ہیں. شاید اللہ کو یہی منظور تھا, وہ میدان جنگ تک نہیں جا پائے, اور بیچوں بیچ سمندر میں جب ان کا جہاز پہنچتا ہے, ان کی شپ پہنچتی ہے, وہیں پر ان کو بخار آ جاتا ہے, اور حضرت ابو طلحہ انصاری وہیں انتقال کر جاتے ہیں. ابو طلحہ انصاری کو بیچ راستے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے, ان کو لکڑی کے ایک صندوق میں بند کیا جاتا ہے, ان کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے, اور اسی سمندر کے حوالے ان کو کر دیا جاتا ہے. میں
कहना ये चाहता था। मेरे भाइयों, कुरान की आयत जैसे उनके सामने आई और ईमान उनके अंदर जाग गया। जब ईमान उनके अंदर जागा तो अमले स्वाले के लिए वो तड़प उठे। ये ईमान भी जरूरी है और अमले स्वाले भी जरूरी है। हजरत अबू दहदा अंसारी का नाम किसने नहीं सुना है? हजरत अबू दहदा अंसारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए हैं। कुरान की आयत नाजिल होती है। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो तुम में अल्लाह को कर्ज हसना दे? हजरत अबू दहदा कहते हैं, अल्लाह को कर्ज हसना देंगे तो हमें क्या मिलेगा? फरमाया बदले में जन्नत मिलेगी। हजरत अबू दहदा कहते हैं कि मैंने दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिए, गोल्डन हदीका, अपने दोनों बाग अल्लाह को कर्ज दे दिया। जाइए अल्लाह के रसूल, दोनों बाग मैं आपको दे रहा हूं अल्लाह को कर्ज हसना। अल्लाह के नबी ने फरमाया दोनों नहीं, एक दे दो और एक से अपने बीवी बच्चों का गुजर बसर चलाओ। दोनों दे दोगे तो फिर भीख मांगोगे, तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? अल्लाह के नबी ने एक बाग को कबूल कर लिया और एक छोड़ दिया। हजरत अबू दहदा उस बाग के पास जाते हैं जो अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया था। वहां उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं। जल्दी से उनको हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं और कहते हैं मेरी बीवी, इस बाग का एक भी खजूर मत खाओ। बीवी ने कहा क्यों? कहा ये मैंने अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया है, मैंने अल्लाह को कर्ज दे दिया है। बीवी ने कहा इसमें फायदा क्या है? जवाब मिला कि अल्लाह के नबी ने कहा जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा अल्लाह बदले में जन्नत देगा। बीवी चीख पड़ी, मेरे शौहर, अगर एक बाग देकर हमें जन्नत मिल रही है तो ये सौदा महंगा नहीं है, आप बहुत सस्ते में निबट गए। आए मेरे प्यारे शौहर, जाइए अब अपने बच्चों के मुंह से खजूर निकाल ली और उसी बाग में डाल दिया। अपनी बीवी के दामन में जो खजूर थे उनको भी छीन कर उसी बाग में डाल दिया और फरमाया अल्लाह, इस बाग तक पहुंचने में मुझे थोड़ी देर हो गई। जो बच्चे मेरे खजूर खा चुके उनको तो उनके पेट से मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन जो खजूर मेरे बच्चों के मुंह में था, आय अल्लाह मैंने उन खजूरों को भी निकाल कर तेरे बाग में डाल दिया। आय अल्लाह मैंने अपना काम पूरा किया, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। आय अल्लाह मैंने ये बाग कर्ज हसना दे दिया, तू बदले में मुझे जन्नत दे दे। मेरे भाइयों, ईमान जब किसी के अंदर जागता है तो फिर ईमान के बाद ये ताकत भी उसके अंदर पैदा होती है। बताइए आपके अंदर ईमान है तो उसके अमली मुजाहिरे क्या है? क्या ईमान जाहिर होता है? क्या हम अपने आप को मोमिन कह सकते हैं? वो कौन सा ईमान था? वो एक औरत अल्लाह के नबी के पास आकर कहती है, आय अल्लाह के रसूल, मुझसे जिना का सुदूर हो गया है। इन्नी क़द असब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, मुझे संसार कर दो। पत्थरों से मार मार कर अपने जुर्म का इकरार कर रही है। और अल्लाह के नबी ने कहा जाओ इस औरत को पत्थरों से मार डालो क्योंकि इसने जिना का इकरार कर लिया है। उस औरत को जब ले जाया जाने लगा तो गिर गई, कहने लगी मेरे पेट में बच्चा है। इल्म नबी अकरम को हुआ तो अल्लाह के रसूल ने इस औरत को छोड़ दिया और कहा जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। इसलिए कि जब तक तेरे पेट में बच्चा है इस बच्चे की जान नहीं ली जा सकती है। गलती तेरी है, लेकिन सजा उस बच्चे को क्यों मिले जो तेरे पेट में पल रहा है। इतनी बड़ी इंसानियत ये इस्लाम सिखा सकता है। जब बच्चा पैदा हो गया तब वो आई, लीजिए उस बच्चे के, वो रोने लगा। माँ कहने लगी अल्लाह के नबी मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए, इस बच्चे का दूध मुझे अपनी पिस्तानों का दूध इस बच्चे को पिला लेने दीजिए और यही मेरी आखिरी ख्वाहिश होगी। दे दिया उस बच्चे को, गिले जाओ ये बच्चा। उसने दूध पिलाया। अल्लाह के नबी ने देखा कि उसके होंठों पर दूध लगाए और इस बच्चे को अभी इस माँ के दूध की जरूरत है, तो फरमाएगा औरत इधर आओ, इस बच्चे को ले जाओ। कहा क्यों? कहा इस बच्चे की गिज़ा तुम्हारी पिस्तान में मौजूद है, अभी मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम्हें पत्थरों से कत्ल नहीं कर सकता क्योंकि इस बच्चे की गिज़ा तुम्हारी पिस्तान में है। मैं बेरहम नहीं हूँ, इस बच्चे का हक नहीं मार सकता। जब तक ये बच्चा रोटी ना खाने लगे तब तक तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी। जाओ अपने घर में इस बच्चे को लेकर जाओ, इसको अपनी पिस्तान का दूध पिलाओ, जब ये रोटी खाने लगे तब लेकर आना। फिर वो रोटी खाने लगा तब लेकर आई। अल्लाह के
نبی نے فرمایا خاتون اب تیرے پاس میرے لیے میرے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، جتنا چھوڑنا تھا چھوڑ دیا اور جتنی گنجائش ہو سکتی تھی رحم و کرم کی وہ کر دی، اب کوئی گنجائش نہیں ہے میرے پاس تیرے لیے، جاؤ اس کو لے جاؤ۔ وہ پچھا ایک کسی صحابی کو دیا اور اس عورت کو سینے کے برابر گاڑ دیا اور پتھروں سے اس کو مار مار کے ختم کر دیا۔ وقت بتانے کا مقصد صرف یہ ہے میرے بھائیوں، یہ اس عورت کے اندر ایمان تھا، جاگ گیا، کہنے لگی اللہ کے رسول میں بکریاں چرا رہی تھی، میرا شوہر 2-3 سال سے نہیں ہے گھر پہ، اور وہاں جنگل میں ایک اور آدمی تھا جو بکریاں چرا رہا تھا، ہم لوگوں کی آنکھیں چار ہو گئیں، چونکہ جوانی کی دہلیز پہ میں قدم رکھے ہوئے تھی اس لیے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکی، اور پہاڑ کے دامن میں ہم سے زنا کا صدور ہو گیا۔ لیکن زنا ہونے کے بعد فوراً پچھتاتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ ایمان کی وہ طاقت تھی جس نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، میری کتنی رسوائی ہوگی، میری کتنی بدنامی ہوگی، وہ آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے جو اپنے آپ کو دنیا میں اسلامی سزا پانے کے لیے تیار کر لیتی ہے، اس دنیا میں پتھروں سے پٹ پٹ کر اور مار کھا کر ڈر مر جانا یہ اس سزا سے بہتر ہے جو جہنم میں مرنے کے بعد ملے گی۔ یہ ایمان تھا جو جہنم کی سزا سے بچنے کے لیے دنیا میں سزا پانے کے لیے وہ عورت تیار ہو گئی۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کیا ایمان کی یہ طاقت ہمارے اندر ہے۔ جب ایمان کی طاقت ہمارے اندر آ جاتی ہے تو کوئی کچھ نہیں دیکھتا، پھر وہ طاقت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ابھی ایک پولیس والا آپ کے گاؤں کا، آپ کے تھانے کا آپ کے گاؤں میں آ جائے، نہ اس کے پاس لاٹھی ہو، نہ ڈنڈا، نہ بندوق، اور ابھی وہ کہے کہ میں نے سنا ہے اس گاؤں میں بہت جوا کھیلا جا رہا ہے، ابھی سب کو ڈانٹے، سب لوگ بھیگی بلی بنے سنتے رہیں گے اس کی بات، کوئی بولے گا نہیں اس کے سامنے۔ وہ اکیلا پولیس والا، اکیلا تھانے دار پورے گاؤں کو ڈانٹے گا، پھٹکارے گا، سب پر حاوی ہوگا اور سب لوگ بھیگی بلی بنے کے سنتے رہیں گے۔ کیوں؟ وہ تھانے دار اکیلے سب کو کیوں ڈانٹتا ہے؟ اور آپ لوگ اس سے سوال جواب کیوں نہیں کرتے؟ سارے لوگ مل کر اس کو نہیں مارتے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پولیس والا آیا اکیلے ضرور ہے لیکن اکیلے وہ ہے نہیں، اس کے پاس طاقت ہے سرکار کی، اس کے پاس طاقت ہے گورنمنٹ کی، وہ اکیلے نہیں بول رہا ہے، وہ آن ڈیوٹی ہے۔ اگر میں نے اس کو ایک تھپڑ بھی مارا تو پورا علاقہ پولیس چھاونی میں بدل جائے گا، اور اس پولیس والے کو یہ ہمت جو پورے گاؤں کو ڈانٹتا ہے، یہ ہمت کہاں سے آئی؟ کیونکہ پولیس والا یہ جانتا ہے کہ میں اکیلے نہیں ہوں، میرے پاس سرکار کی طاقت ہے۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے سارے دشمن ہمارے سامنے کھڑے ہوں، ہم اکیلے ہوں، لیکن جب ایمان کی طاقت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ پھر دیکھ لیجئے لوگ مارتے چلے جائیں لیکن ہم نہیں ڈریں گے، کیوں؟ کیونکہ ایمان کی طاقت ہے ہمارے اندر۔ سمیہ کے حالات پہ نظر ڈالیے، بلال کے حالات پہ نظر ڈالیے، خبیب کے حالات پہ نظر ڈالیے، خباب کے حالات پہ نظر ڈالیے، ان صحابہ کرام کی زندگیوں پہ نظر ڈالیے جن کو باندھ کے مارا گیا، جن کو جنگلوں میں مارا گیا، جن کو گرم ریت پہ لٹایا گیا، جن کے سینے پہ بھاری پتھر رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ مانے نہیں ہیں، یہی ان کی زبان سے نکلتا رہا، اللہ احد اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ کیفیت ہمارے اور آپ کے اندر بھی آنی چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں جب ایمان کی طاقت کسی کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حریف فرعون کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے۔ جب فرعون بے بس ہو گیا تو اس نے موسیٰ کو چیلنج کیا، موسیٰ تم اپنے ساتھیوں کو لے کے ایک میدان میں آ جاؤ، ہم بھی ایک ساتھیوں کو لے کے میدان میں آ جاتے ہیں، آؤ آمنا سامنا کر لیتے ہیں، حق اور باطل کا فیصلہ آج ہو جاتا ہے، آؤ سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا اور اسی میدان میں جمع ہو گئے۔ ایسے ہی میدان میں جمع فرعون کے ساتھ پورا لاؤ لشکر،
اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند گنے چنے لوگ، مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا ہے جادوگروں، موسیٰ اور موسیٰ کے فوج کے سامنے، موسیٰ اور ان کی قوم کے سامنے تمہیں حاوی ہونا ہے، بتاؤ ہم ہار تو نہیں جائیں گے؟ جادوگروں نے کیا کہا؟ کیسے ہار سکتے ہیں صاحب، ہم لوگ ماہر ہیں۔ ٹھیک ہے، آج موسیٰ کو شکست ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہوگی۔ جادوگروں نے پورے اعتماد کے ساتھ فرعون کو بھروسہ دلایا، ہوگی، لیکن لالچی تھے۔ قرآن کی زبان سے سنیے، فرعون کے جادوگروں نے سب سے پہلا سوال کیا کیا؟ پڑھیے قرآن۔ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، میرے سردار، میرے بادشاہ فرعون، ہم اپنا جادو دکھائیں گے، موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بھاگ جائے گی، ہم جیت جائیں گے، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ آپ ہمیں انعام کیا دیں گے؟ آؤ سنو اور دیکھو ایمان کیا ہے اور ایمان کی طاقت کیا ہے۔ اور ہم آج مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں، مسلمانوں سے، اپنے جو چند لوگ یہاں رہ گئے ہیں اس فیلڈ کے اندر، اپنے ایمان کو جگاؤ۔ یہ واقعہ تو سنی لو، کم سے کم اس سے اپنا امتحان لے لو کہ ہم کتنے بڑے مومن ہیں اور کتنے پکے مومن ہیں۔ اس واقعے کو سن لیجیے آپ۔ پہلا سوال، ہمارا انعام کیا ہوگا؟ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ پر، موسیٰ کی قوم پر، تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ پتا چلا کہ فرعون کے جادوگروں کو انعام کی فکر تھی۔ فرعون نے کیا جواب دیا؟ نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم کو ہم اپنی کیبنیٹ میں شامل کر لیں گے، ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اس وقت تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے۔ اگر موسیٰ ہار گیا اور موسیٰ کی قوم ہار گئی اور منہ کی کھا گئی تو تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے، جہاں ہم بیٹھیں گے میرے پاس تم بیٹھو گے، یعنی میری کیبنیٹ میں شامل ہو جاؤ گے، میرے منترالے، میری منسٹری تمہیں ملے گی، جو نیابت ہوگی وہ ہم تمہیں دیں گے، ہمارے بعد جو عہدے ہوں گے وہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہم تم کو اپنے قرابت داروں، قریب قربت، ہم آپ کو اپنا مقرب بنا لیں گے۔ جادوگر خوش ہو گئے۔ اب ظاہر بات ہے، آج کل جو مقرب بنے ہیں ہمارے مودی جی کے، مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں، مختار عباس نقوی، شاہ نواز حسین اور بہت سے لوگ ہیں جو آج قریب ہے۔ تو اب سوچئے ان کی 5 انگلی گھی میں ہے کہ نہیں؟ اگر تم یہ کام کرو گے تو تم مودی جی کے مقرب ہو جاؤ گے۔ تو مودی جی کے مقرب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ سہولتیں تمہارے لیے۔ تو فرعون جب یہ کہہ دے کہ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر موسیٰ ہار گیا، موسیٰ کی قوم ہار گئی تو تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، تو اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں میری بادشاہت میں تمہیں سب کچھ ملے گا۔ ٹھیک ہے، چلا، جادوگروں نے رسیاں نکالی اور رسیاں نکالنے کے بعد پھینکی۔ دیکھیے آپ کیا ہوا۔ جیسی جادوگروں نے رسیاں نکال کر پھینکی، وہ رینگتے ہوئے سانپ بن گئے، رینگنے لگے، سانپ بن کر رینگنے لگی۔ حالانکہ وہ سانپ تھے نہیں، لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھائی دے رہا تھا۔ موسیٰ کو لگا یہ سانپ ہے، موسیٰ کی قوم کو لگا کہ یہ سانپ ہے۔ موسیٰ ڈرنے بھی لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف یا موسیٰ، اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے وہ رینگتے ہوئے سانپ بن گئے، موسیٰ ڈرنے لگے، حکم ہوتا ہے ان القی عصاک، ان القی عصاک، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے، جو لاٹھی ہے، تم اس کو زمین پر مارو اور میری قدرت کا نمونہ دیکھو۔ اے موسیٰ، ہم جو ڈنڈا ہے تمہارے ہاتھ میں، لاٹھی ہے، اس کو زمین پہ مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو جو ان کے ہاتھ میں تھی زمین پر مارا، اور سنو، جیسی لاٹھی زمین پہ ماری وہ ایک اژدہا بن گیا، وہ لاٹھی ایک اژدہا بن گیا، اور
جو سانپ تھے منہ کھولا اور سارے سانپوں کو اپنے اندر سما لیا, اندر کو سانس لی. وہ جادوگروں کی جو رسیاں سانپ بنی ہوئی تھی وہ سب اژدہے کے منہ میں آ گئی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ, جیسے ہی موسیٰ نے ڈنڈا مارا اژدہا بنا, اور اژدہا بن گیا تو سارے سانپوں کو کھا گیا. یہاں سے دیکھیے معاملہ کیا بنتا ہے. یہاں تک تو آپ نے بہت سے مولویوں سے سنا ہوگا, آگے کے جملے بھی سنے ہوں گے, لیکن یہاں دیکھیے جب جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ نے جو چیز ماری زمین پر وہ اژدہا بن گیا اور ہمارے سانپوں کو نگل گیا, تو سمجھ گئے جادوگر نہیں, ہم نے جو دکھایا وہ تلسم تھا, ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا. موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے مدد ہے. اگر جادو ہوتا تو موسیٰ کے جادو کا جواب ہم جادو سے دے کر موسیٰ کو کہ جادو کو ختم کر دیتے, لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو ہے ہی نہیں, وہ تو حق ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے ایک واضح نشانی ہے. اس لیے کیا کیا فرعون کے لشکر میں جو جادوگر تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ اژدہا بن گیا اور ہمارے سانپوں کو نگل گیا, یہ جادو نہیں ہے. اگر جادو ہوتا تو ہم اس کا توڑ نکال لیتے, لیکن یہ تو اللہ کی مدد ہے, اللہ کی طرف سے واضح نشانی ہے. جب اژدہے کو, لاٹھی کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھا اور اللہ کی اس واضح نشانی کو دیکھا تو چیخ پڑے, آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ہم اس اللہ پر ایمان لائے جو دونوں جہان کا رب ہے, ہم اس کائنات کے رب پر ایمان لائے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے, رب موسیٰ و ہارون, جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یہ جادوگر جو ابھی فرعون سے انعام مانگ رہے تھے, بتاؤ ہمیں کیا انعام دو گے, بتاؤ ہماری مزدوری کیا ہوگی, بتاؤ ہمیں کیا دو گے تم اپنے خزانے سے. اور فرعون نے سب سے بڑا خزانہ دے دیا کہ تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے, ہمارے کیبنٹ میں شامل ہو جاؤ گے. لیکن جب دیکھا کہ موسیٰ نے جو چیز دکھائی ہے وہ جادو نہیں ہے, اللہ کی طرف سے واضح نشانی ہے, تو ایمان لے آئے. اور ایمان بھی لائے تو کیا, آمنا برب العالمین. جب یہ کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے, تو چونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا, اس لیے فوراً جادوگروں نے کہا کہ نہیں, آمنا برب العالمین, رب العالمین پر ایمان لائے, فرعون تجھ پر نہیں, رب موسیٰ و ہارون, اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے اور جو ہارون کا رب ہے, یعنی تیرے اوپر نہیں, موسیٰ اور ہارون کے رب کو ہم نے اپنا رب مان لیا ہے, یعنی اس رب پر ایمان لائے. سوچو فرعون پر کیا گزری ہوگی. فرعون کے ہی سامنے فرعون کے قریبی لوگ ایک دم ایمان لے آئے, لیکن ایمان لانے کے بعد ان جادوگروں کی طاقت کا حال دیکھیے کیا ہوا. معلوم ہے کہ فرعون سامنے ہے, یہ بھی معلوم ہے کہ فرعون کے لاؤ لشکر اس کا ساتھ ہے. فرعون نے کیا کہا, اچھا پلٹ گئے, ادھر چلے گئے, موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے, ہماری اجازت بھی نہیں لی. کہا اب اجازت کی کیا ضرورت, واضح نشانی دیکھ لی, اب اجازت کی کیا ضرورت ہے, کوئی اجازت کی ضرورت نہیں. فرعون ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے, تیری اجازت کیوں لے. سنیے جملہ, فرعون نے پھر ان کو دھمکی دی, اور دھمکی کیا دی, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. ہٹ جاؤ, جلدی سے موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر سے ایمان ہٹا لو, میرے اوپر لے آؤ, اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ, ابھی سب کے سامنے تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر کٹوا دوں گا. من خلاف, مخالف سمتوں سے. اگر دایاں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر, اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر. جلدی سے اپنا ایمان ہٹا لو موسیٰ اور ہارون کی رب سے, ہمیں اپنا رب مان لو, نہ تو کیا ہوگا, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, ابھی سب کے سامنے ہم تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے اور پیر کٹوا دیں گے. دائیں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر, اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر. ہٹاؤ ایمان. اور ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد بھی یہاں سے کاٹ دیا خبر ختم, یہاں سے کاٹ دیا نہیں. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا, اور قطع یقطع تقطیع کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا. یعنی اس نے کہا فرعون نے, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ, ہم تمہارا پیر اور ہاتھ کاٹیں گے نہیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیں
دیں گے, بوٹی بوٹی کر دیں گے, کئی جگہ سے کاٹیں گے, جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں قیمہ قیمہ کر دینا. ہم تمہارے ہاتھ اور پیروں کو مخالف سمتوں سے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, اور اس کے بعد چھوڑ نہیں دیں گے تمہیں. نہیں, ثم لأصلبنکم اجمعین, تم سب کو ہم سولی پہ لٹکا دیں گے, تم سب کو ہم سولی پہ چڑھا دیں گے, جان سے مار دیں گے, پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے. لیکن ایمان جب آ گیا, آمنا برب العالمین کہہ دیا, رب موسیٰ و ہارون کہہ دیا, تو اتنی بڑی دھمکی کے باوجود ڈرے نہیں. یہ جادوگر کیا کہنے لگے, جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیے. لن نُصِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آئے فرعون, جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس رب کی طرف سے واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد, جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کی طرف سے واضح دلیل آ جانے کے بعد, اب ہم تجھ پر پھر لوٹ جائیں اور موسیٰ کو چھوڑ دیں, یہ ہم سے نہیں ہوگا. اب ہم موسیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے, موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑ سکتے. رہی تیری دھمکی جو تو میرے ہاتھوں کو اور پیروں کو کاٹنا چاہتا ہے اور سولی پہ لٹکانا چاہتا ہے, فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, تجھے جو کرنا ہو کر, جو بھی فیصلہ سنانا ہو سنا. میرے ہاتھ کاٹ, پیر کاٹ, زبان کاٹ, گردن کاٹ, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہو کر. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, تجھے جو کچھ بھی کرنا ہے کر, لیکن یاد رکھنا إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, یہ سب کچھ تو صرف اس دنیا ہی میں کر سکتا ہے, آخرت میں تو میرا مالک نہیں ہے. دنیا میں سزا دے سکتا ہے, آخرت کا تو میرا مالک نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہاں سے آپ اندازہ لگائیے, جو ابھی انعام مانگ رہے تھے فرعون سے, لیکن جب موسیٰ نے لاٹھی ماری اور اژدہا بن گیا, اللہ کی طرف سے اس نشانی کو دیکھا, نشانی کو دیکھنے کے بعد وہ ایمان لائے, اور جب ایمان لائے تو اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے, پیر کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے, اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانے کے لیے تیار ہو گئے. فرعون اور فرعون کے لاؤ لشکر سے ڈر نہیں رہے ہیں, اب ان کو انعام کا بھی لالچ نہیں ہے, کیونکہ اب ان کے اندر ایمان کی طاقت آ گئی, اور جب ایمان کی طاقت کسی کے اندر آتی ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا. ایک ہمارے ایمان کی طاقت ہے, جب دیکھ لو چند لوگوں کو, لوگ ایک آدمی کو مجبور سمجھ کے پکڑ کے اور لاٹھیوں پہ لاٹھیوں, ڈنڈے پہ ڈنڈے مارتے ہیں, اور جے شری رام کے زبردستی نعرے لگواتے ہیں, اور مجبوری میں بیچارہ لگاتا ہے, سوچتا ہے کہ شاید یہ نعرہ لگانے سے ہماری جان بچ جائے. لیکن پیارے ساتھیوں, ذرا غور کرو, ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہوتی تو اس وقت ہم یہی کہتے, جیسے کوئی ڈنڈا مارے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. وہ جتنا کہیں جے شری رام, ہماری زبان سے نکلے اللہ احد, اللہ ایک ہے, لا الہ الا اللہ. میرے بھائیوں, یہ ایمان کی طاقت آج ہمارے پاس نہیں ہے, یہ ایمان کی طاقت آج ہمارے پاس نہیں ہے. سمیہ کو بیچ میں کھڑا کر دیا گیا, طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں, اس کے جسم کے کپڑے پھاڑ دیے گئے. ابو جہل نے نیزہ شرمگاہ میں داخل کر دیا, لیکن اس کے باوجود کہتی ہے ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین, اے اللہ میرے دین کو ثابت قدم رکھنا, اللہ میرے دین کو بچا لینا. اللہ, یہ ابو جہل یہ سزا دے کر مجھ سے میرا دین چھیننا چاہتا ہے, اللہ مجھے میرے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا. ابو جہل دو اونٹوں کو منگاتا ہے, ایک اونٹ پورب کی طرف اور ایک اونٹ پشچم کی طرف چہرہ کر دیتا ہے, اور دونوں پیر سمیہ کے دونوں اونٹ سے باندھ دیتا ہے. کوڑا اٹھاتا ہے, کہتا ہے سمیہ ابھی یہ دونوں اونٹ دونوں سمتوں میں بھاگیں گے اور تو بیچ سے تیرے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے. بتا اب تو محمد کے رب کو چھوڑتی ہے یا نہیں چھوڑتی ہے؟ ہنستی ہے, اس پوزیشن میں ہنستی ہے, پیر بندے ہیں ہنس رہی ہے. کوڑا ابو جہل کے ہاتھ میں ہے لیکن ہنستی ہے, کہتی ابو جہل جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی ہی دیر مجھے رب کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہاں پر لا کر ہم اپنے آپ کو
کو دیکھیں, ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں, ہم اپنے آپ کو لائیں اور دیکھیں کہ سمیہ کے اندر یہ کون سی طاقت تھی. ابو جہل کھڑا ہے, ابو لہب کھڑا ہے اور قریش کے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں, سزا دے رہے ہیں. سمیہ اکیلی ہے, زیادہ سے زیادہ اس کا بیٹا عمار یا اس کا شوہر یاسر اس کے آنکھوں کے سامنے ہے, پوری فوج ایک طرف, لیکن سمیہ اس موقع پر بھی چیخ رہی ہے اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. یہ سمیہ کے اندر طاقت کس چیز نے پیدا کی ہے؟ یہ وہی ایمان کی طاقت ہے. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور حق بات کو ٹنکے کی چوٹ پر کہتے رہو, حق بات کا اعلان کرتے رہو. حق بات کہنے میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں, حق بات کہو, اور حق کہو گے تو پریشانیاں آئیں گی, پریشانی آئے تو اس پر صبر بھی کرو. حق وہی کہے جو پریشانیاں برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو, اور جس کے اندر کو جیل میں جانے سے ڈر لگتا ہو, جس کو اور بھی خطرات ہوں کہ ہم ایسا بولیں گے یا ایسا کہہ دیں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا. آج کل بڑی خراب حکومت ہے, یہ ہے وہ, اس طریقے کا سوچ کے اگر آپ حق بات نہیں بولیں گے تو یاد رکھنا, اگر آپ صبر نہیں کر سکتے تو حق بات مت بولیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھئے, جنہوں نے بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا اور کہا ان الطلاق المکرہ لیس بشیء, زبردستی دی ہوئی طلاق نہیں ہوتی. جس بادشاہ نے غریب آدمی کی بیوی کو مجبور کر کے طلاق دلوائی ہے اور اس کو اپنے نکاح میں رکھا ہوا ہے, یہ بادشاہ حرام کاری کر رہا ہے, زنا کاری کر رہا ہے. بادشاہ کے سامنے کہا ہے. بادشاہ نے کوڑے پروائے, ہاتھ شل ہو گئے, اٹھتے نہیں تھے, پیروں میں بیڑیاں ڈلوا دیں, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دیں, اونٹ کے اوپر الٹا لٹا دیا, پورے مدینے میں چکر لگایا گیا اور بتایا گیا کہہ دو. یہ بادشاہ کا کہنا نہیں مانا تو امام مالک کو یہ سزا, اور امام مالک کہہ رہا ہے یہ بادشاہ کا چمچہ جھوٹ بول رہا ہے. بادشاہ کا کہنا نہ ماننے کی سزا نہیں, محمد الرسول اللہ کی حدیث سنانے کی سزا مجھے ملی ہے, کیونکہ بادشاہ نے غریب, بے بس اور لاچار آدمی کی بیوی پر ظلم کر کے اس کے شوہر کو مجبور کر کے اس سے طلاق دلوا دی اور اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا. لہذا زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الطلاق المکرہ لیس بشیء. اس اونٹ پر ہاتھ میرے ٹوٹ چکے ہیں, پیروں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, بیڑیاں پڑی ہیں, ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑی ہیں, اونٹ پر الٹے منہ لٹکا دیا ہے. اس حال میں بھی میں یہی کہوں گا ان الطلاق المکرہ لیس بشیء. زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی. بادشاہ زنا کاری کر رہا ہے, اس عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے. یہ ہوتا ہے حق بولنا. اس پوزیشن میں بھی حق بات کہتے رہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے رہے. اس زمانے کے بادشاہ سے نہیں ڈرے, ہاتھ پیر ٹوٹ گئے, گوارا کر لیا, لیکن بادشاہ کے خلاف بولتے رہے, حق بات بولتے رہے. اور جو مار پڑ رہی اس پہ صبر کر رہے ہیں. حق بولو گے تو پریشانیاں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی تو صبر کرنا ہے. اس لیے اللہ نے حق اور صبر دونوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق بات کہتے رہو, پریشانی آئے تو صبر کرتے رہو. یہ مختصر سا خلاصہ میں نے 1.5 گھنٹے کی اسپیچ میں آپ کے سامنے رکھا ہے. لیٹ ہو گئے, اس میں ہمارا بھی قصور نہیں تھا, آپ کا بھی قصور نہیں ہے. کیا کریں, جو تقدیر میں ہوتا وہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں پہنچ گیا, اور مجھے ٹائم ویسے بھی 11-12 بجے کے بعد ہی ملتا ہے. تو میرے بھائیوں, میں آ گیا, پہنچ گیا. ابراہیم صاحب کی محنت بھی رنگ لائی. اللہ تعالیٰ دوست انشاءاللہ تعلقات رہیں گے, زندگی رہی تو پھر کبھی اس کمی کو پھر پورا کیا جائے گا, اور وقت سے پہلے حاضری دینے کی کوشش ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے اندر ایمان کی طاقت پیدا فرما دے, ایمان اور عمل صالح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, حق بات کہنے کی اور حق پر پریشانی آئے تو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.